صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے مشکوٰۃ شریف کے سبق کو کل آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، اس سے آگے آج پھر پڑھا رہے ہیں، انہیں آپ لوگ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ، اگرچہ مصنف کا حدیث کو ثقہ حضرات سے بغیر سند کے نقل کرنا ایسا ہی ہے، وَإِنَّهُ مِنَ الثَّقَاتِ تک نا لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، اگرچہ مصنف کا حدیث کو ثقہ حضرات سے بغیر سند کے نقل کرنا ایسا ہی ہے کل اسنادی، جیسا کہ سند کے ساتھ نقل کیا، لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغلام، کیونکہ وہ نقل حدیث اور بیان صحت حسن و ضعف کے معاملہ میں معتمد و محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو چیز بے نشان ہو وہ نشان والی چیز کے درجے میں نہیں ہو سکتی۔ جو چیز بے نشان ہو نشان والی کے درجے میں نہیں ہو سکتی۔ فاستخرجت اللہ تعالی واستوفقت منہ، پس میں نے اللہ تعالی سے مدد چاہی اور اس کی توفیق کا طلبگار ہوا، واستوفقت منہ، اور اس کی توفیق کا مددگار ہوا، فأودعت کل حدیث منہ فی مقرہ، میں نے مصاحبی کے ہر حدیث کو جس باب سے اس کا تعلق تھا اسی میں نقل کیا، فعلمت ما اغفلہ کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات مثل ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری وابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری وابی عبداللہ مالک بن انس الاملجی وابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی وابی عبداللہ احمد بن حنبل الشیبانی وابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن الترمذی وابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی وابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی وابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی وابی محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وابی الحسن علی بن عمر الدارقطنی وابی بکر احمد بن الحسین البہقی وابی الحسن رزین بن معاویۃ العبدری وغیرہم وقلیل ما ہوا۔ اب دیکھیں، پس میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اس کی توفیق کا مددگار ہوا،
میں نے مصابیح کی ہر حدیث کو جس باب سے اس کا تعلق تھا اسی میں نقل کیا، اور علماء محدثین نے جس طرح اس کو روایت کیا، علماء اور جو محدثین ہیں جس طرح سے ان احادیث کو روایت کیا، اسی طرح میں نے بھی مع سند اور حوالہ کتب کے اس کو ذکر کیا۔ مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، امام دارقطنی، امام بہقی، امام رزین بن معاویہ ابدری، ان ائمہ اور محدثین نے جس طرح اپنی کتابوں میں حدیثوں کو نقل کیا ہے، اسی طرز پر اسی طرح میں نے ان کی کتابوں سے حدیث کو لے کر اس کتاب میں جمع کر دیا۔ ان ائمہ اور محدثین کے علاوہ کچھ دوسرے محدثین بھی ہیں جن کی کتابوں سے احادیث نقل کی گئی ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب دیکھو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، فاستخرت اللہ تعالی، مصنف کا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی بنا پر تھا۔ کیا؟ اور ایک آیت کریمہ ہے قرآن عظیم کے اندر، ما کان لہم الخیر، اور تو پوری آیت تو ذہن میں نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے، جس کو چاہے، اس کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا۔ عزیز طلباء، یہ تو رہا جن کتابوں سے صاحب مصنف نے احادیث کو لیا ہے، ان کتابوں کے مصنفین کا نام۔ اب وہ کس طرز تکلم پر اس کتاب کو لکھے ہیں وہ بات اب جان بھی گئے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بہقی، یہ جتنے ائمہ ہیں انہی حضرات کے طرز تکلم پر صاحب مشکات یعنی مشکات شریف کے لکھنے والے یعنی مصنف علیہ رحمت الرضوان نے اس کتاب کو اسی طریقے پر لکھا۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، اور اسی طرز پر بیان بھی کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتب سے احادیث کو لیے ہیں اور اسی طرز پر رکھے ہیں، جن طرزوں پر جس طرح ان فقہاء و محدثین نے احادیث کو لکھا ہے۔ اب پھر اور آگے دیکھیں، آگے کی عبارت ہے، انی اذا نسبت الحدیث الیہم کأنی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے ان احادیث کی نسبت، اذا نسبت الحدیث، کہ جب میں نے ان احادیث کی نسبت ذکر رجال سمیت ان ائمہ و محدثین کی طرف کر دی،
تو گویا میں نے حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچا دی۔ کیا کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچا دی۔ لأنہم قد فرغوا منہ واغوونا عنہ، کیونکہ ان ائمہ نے اپنی کتابوں میں کامل سند ذکر کر کے ہم کو اس تحقیق اسناد سے مستغنی کر دیا ہے۔ یہیں سے آج کا سبق پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔